مذہب میں بھی پردے کا حکم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو صرف اسلام فوبیا ہو گیا ہے کہ بس اسلام کے نام پر جو چیز ہے اس کی پہچان اور شناخت ہے اس کی مخالفت کر۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام چھپنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے سکون اور راحت اور آرام اور اطمینان کو فراہم کرنے کے لیے آئی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کسی کے دماغ میں اور خنس میں یہ بھر گیا ہے کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے اور اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ خواب و خیال ہے، یہ خواب و خیال ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی طاقتیں آئی، کتنی حکومتیں آئی، کتنے حکمراں آئے، کتنے دل و دماغ اس پر ہوئے صرف کہ ہم اب ختم کر دیں گے، اب نام نشاں مٹا، اب ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے اس روشن جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیں، لیکن اسلام کے بھیجنے والے اللہ کا اور خالق و مالک کا یہ فیصلہ ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ غالب آ کے رہے گا۔ کافر لوگ کتنا ناپسند کیوں نہ کر لیں، مشرک لوگ کتنا ناپسند کیوں نہ کر لیں، اسلام کو نہ چاہنے والے چاہے کچھ بھی کر لیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور اس لیے مکمل کر کے رہے گا کہ یہ صرف اس کے ماننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس کے ماننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کی ضرورت ہے، یہ پوری مانوتا کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں، فیوچر میں اگر کوئی انسانیت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، انسانیت کی دکھتی ہوئی رگ کو ٹھیک کر سکتا ہے، انسانیت کی مشکلات کو دور کر سکتا اور حل کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں بس یہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کی نگاہ میں وہ قبول نہیں ہے۔ فلن یقبل منہ، اور یہ کوئی آج کا یا چند صدیوں پہلے کا نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد الرسول اللہ تک جو مذہب رہا ہے وہ صرف اور صرف اسلام رہا ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقے رہے وہ غلط رہے اور آئندہ بھی اسلام رہے گا۔ تمام نبیوں کا مذہب اسلام تھا، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ یہ جو اسے گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے 1400 سال پہلے محمد عربی لے کے آئے، آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک، محمد الرسول اللہ تک، جو تمام نبیوں کا مشترکہ مذہب رہا ہے وہ صرف مذہب اسلام رہا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ تو ایسا مذہب اس کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا وہ غالب آ کے رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یبلغ ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، میرا یہ معاملہ، میرا یہ دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کا منظر ہوتا ہے اور جہاں رات آتی ہے، ہر اس جگہ تک میرا یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ الاسلام، کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا مگر اللہ اس گھر میں، کچے پکے گھر میں اسلام کی روشنی داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز و بذل ذلیل، عزت والا عزت کے ساتھ آئے گا، پہلے آ گیا تو عزت مل جائے گی، اور نہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر ذلت کے ساتھ گردنیں جھکاتے ہوئے بھی آنا پڑے گا۔ چاہے عزت کے ساتھ آئے چاہے ذلت کے ساتھ آئے، اسلام کو اللہ تعالیٰ اتنا اوپر لے جائے گا کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کو غالب کر کے جن تاتاریوں کے سامنے چین نہیں ٹک سکا، جن تاتاریوں کے سامنے اس وقت کی بڑی طاقتیں نہیں ٹک سکی، انہی تاتاریوں کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کے مرد اسلام کے غلام بن گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا نا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں،
جو اس بچی نے ایک پیغام، ایک خاموش پیغام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی اسکارف پہنائیں، جو بھی شرم و حیا والا لباس ہے وہ پہنائیں۔ اسکول کی تعلیم دیں، ضرور دیں، کالج کی تعلیم دیں، لیکن وہ تعلیم ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے پردے، ہماری شرم و حیا کو کہیں ختم نہ کرے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں بہت ساری تعلیمات عطا کی ہے اور وہ سب تعلیمات بہترین ہیں، انسان کے لیے، سماج کے لیے مفید ہیں، نفع بخش ہیں، راحت و آرام اور سکون پہنچانے والی ہیں، ان میں سے ایک تعلیم حیا اور شرم کی تعلیم ہے۔ حیا اور شرم یہ انسان کا زیور ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک فرد، ایک انسان کے لیے بھی اور ایک پورے سماج کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ حیا یہ اسلامی تہذیب کی جان ہے اور اسلامی سماج اور معاشرے کی پہچان ہے۔ جس انسان سے اور جس سماج اور معاشرے سے حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی آ جائے، تو ایسا فرد اور ایسا معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے تباہی اور بربادی کی جو وجوہات ہیں، جو سبب ہیں، وہ دو ہیں۔ انسان کو جو چیزیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، بربادی کی طرف، وہ دو چیزیں ہیں، ایک حرام خوری اور ایک حرام کاری۔ حرام چیزوں کا استعمال اور حرام کاری یعنی بدکاری، زناکاری، فحش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے ارشاد ہے
کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک اس چیز کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، منہ ہے، زبان ہے، ایک منہ اور زبان کی گارنٹی دے دے، وما بین رجلیہ، اور دوسری اس چیز کی گارنٹی دے دے جو اس کے پاؤں کے درمیان ہے، ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، میں محمد مصطفیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اسی لیے اسلام نے حیا کی اور شرم کی تعلیم دی ہے، بدکاری سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے منع فرمایا ہے۔ ایک فرد کو، ایک انسان کو بھی یہ تعلیم دی ہے، اور پورے سماج اور معاشرے کو بھی یہ تعلیم دی ہے۔ ہر فرد با حیا و با شرم ہو، بدکاری سے بچنے والا ہو، اور پورا سماج بھی بچنے والا ہو، دونوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک فرد اپنا آزاد ہے، اکیلے تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ نہیں، فرد کی بھی ذمہ داری ہے، سماج و معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کو بہت بری چیز ہے اور بہت ہی خطرناک اور برا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے بھی زنا کرنا چاہے تو اسلام کہتا ہے نہیں کر سکتے ہو تم۔ اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو نکاح کا راستہ اختیار کرو، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جبراً کسی کے ساتھ بدکاری کرنا بھی گناہ ہے، اور خوشی خوشی بدکاری کرنا بھی گناہ ہے اسلام کے نگاہ میں اور اسلام کی شریعت میں اور نظر میں۔ اسی لیے بدکاری اور زناکاری سنگین جرم ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت سزا اسلام نے اس کے لیے متعین کی ہے کہ اگر کسی سماج اور معاشرے میں وہ سزا رائج کر دی جائے، نافذ کر دی جائے اور لاگو کر دی جائے تو پھر کسی انسان کو بدکاری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اور سزا سے ہی سحر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر مجمع کے سامنے، گروہ کے سامنے، سب کے سامنے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اتنی سخت سزا دی۔ اور صرف سزا پر اکتفا نہیں کیا اسلام نے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو وحشیانہ سزا ہے، جانوروں والی سزائیں ہیں۔ اسلامی تعلیم پہلے ایسا معاشرہ اور ایسا سماج فراہم کرتی ہے، ایسا سماج وجود میں لاتی ہے کہ جس میں زنا کرنا گناہ ہو جائے، مشکل سے مشکل ہو جائے۔ ایسا معاشرہ اور سماج وجود میں لانے کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو یہی سزا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ زنا کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، زنا کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں، بدکاری کی طرف لے جانے والی جتنی گلیاں ہیں، اسلام نے ان سب کو بند کر دیا ہے۔ زنا اچانک نہیں ہو جاتا ہے، بدکاری کوئی اچانک نہیں کر لیتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے راستے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ انسان خواہش پوری کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی شرمگاہ نے زنا کیا ہے، یہ تو بہت بعد کا عمل ہے، بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے انسان نظریں ملاتا ہے، جب نظریں آزاد ہوتی ہے، نظریں ملتی ہے، تو نظریں ملنے کے بعد پھر ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں پھر اس کے تصور میں گناہ کا خیال آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ اپنی عزت و آبرو کے شیشے کو توڑ دیتا ہے، پامال کر دیتا ہے۔
کتنے بہترین الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زنا یہ نہیں ہے کہ شرمگاہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، بلکہ انسان کے جسم کا جو ہر عضو ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ العینان تزنیان، حضور نے فرمایا یہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور نگاہوں کا زنا یہ ہے کہ یہ آزاد ہو جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین، وہ آگے میں بتا رہا ہوں آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے آزاد۔ جب نگاہ ہو گئی، نظر ہو گئی، نظر سے نظر مل گئی، تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ انسان کے دل و دماغ میں، اس کے خیال میں گناہ کا آتا ہے، بات چیت کا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان نگاہوں کا زنا کرنا کسی کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، مسرت حاصل کرنا ہے، لذت حاصل کرنا ہے۔ کسی غیر محرم کو دیکھنا ان کا گناہ زنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کا دماغ بھی زنا کرتا ہے، کہ دماغ کے اندر پھر وہ زناکاری اور بدکاری کا خیال لانا، یہ دماغ کا زنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو چھونا اور پکڑنا، یہ ان ہاتھوں کا زنا ہے۔ پیر بھی زنا کرتے ہیں کہ زناکاری کی جگہ کی طرف چل کر جانا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ یہ اعضاء زنا کرتے ہیں، یہ سب زنا کے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا الفرج یصدقہ ویکذبہ، پھر جو شرمگاہ ہے یا تو ان سب چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا ان کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ آخری مرحلہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی ہے جو آخری مرحلے کی طرف لے جانے والے۔ حیا کا حکم دیا، شرم کی تعلیم دی، زناکاری اور بدکاری کی طرف لے جانے والے تمام راستے پہلے بند کیے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ شرم اور حیا کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، نگاہ کو آوارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا مقولہ النظر سہم من سہام ابلیس، سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے یہ زہر سے بھرا ہوا یہ شیطان کا تیر ہے، زہر سے بھرا ہوا شیطان کا تیر ہے، جس کو لگ گیا تو تباہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی راستہ چلتے ہوئے یہ اچانک کسی پر نگاہ پڑ گئی تو فوراً نیچی کر لو، نگاہ نیچی کر لو۔ پہلی اچانک اتفاقاً پڑ گئی ہے وہ تو معاف ہے، پھر اسی نگاہ کو جمائے رکھنا یا دوبارہ دیکھنا اس کا گناہ تمہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لذت حاصل کریں گے، سرور حاصل کریں گے، تو پھر آگے کے مراحل طے ہوتے چلے جائیں گے۔ نگاہ سے نگاہ ملی اور پھر آگے کے خطرے پیدا ہو گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ شرم و حیا کا احساس ہو اور نگاہیں نیچی ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے جب پردے کا حکم دیا ہے سورہ نور میں تو پہلے ایمان والے مردوں سے کہا، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کا اور شرمگاہ کا خصوصی تعلق ہے، نگاہیں جھکی رہے گی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور نگاہیں آوارہ ہو گئی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے۔ اور پھر ایمان والی عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کی چیز کو، خوبصورتی کی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اسلام نے دوسرا حکم یہ دیا ہے بدکاری سے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے کہ کوئی مرد کوئی عورت تنہائی میں نہ ملے، غیر محرم تنہائی میں خلوت میں ملنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت سے، کوئی عورت کسی مرد سے خلوت میں تنہائی میں نہ ملے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ،
اور وہ شیطان ان دونوں کے درمیان چنگاری لگا دیتا ہے، اور یہی چنگاری آگے چل کر شعلہ بن جاتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتی ہے، اور پھر اس میں وہ جھلس جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ تنہائی میں ملنا کتنے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں تعلیم گاہیں ہو، تجربہ گاہیں ہو، ریسرچ کے نام پر جہاں کچھ بھی جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی رکھی جا رہی، اور دنیا میں جو کچھ اس وقت سسٹم چل رہا اس میں یہی ہے۔ تو یہ تو گناہوں کا سبب ہے، بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسلام نے اسی سے منع کیا ہے، تنہائی میں کوئی نہیں مل سکتا۔ تیسرا حکم جو اسلام نے دیا ہے وہ خاص طور پر عورتوں کو دیا ہے کہ جب وہ لباس پہنے تو شائستہ لباس پہنے، ڈھنگ کا لباس پہنے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اٹریکشن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اور پھر وہ لباس بھی ایسا پہنے جس کی طرف زیادہ کشش ہو جائے تو پھر یہ گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ سنجیدہ لباس ہو، باوقار لباس ہو، اور ایسا لباس نہ ہو جس سے اس کے جسم کی خوبصورتی وہ ظاہر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ساری عورتیں جو اس دنیا میں بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ لباس ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پردے کا جو حکم دیا گیا وہ پردے کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کی جسم کی خوبصورتی ڈھپ نہیں رہی ہے، چھپ نہیں رہی ہے، بلکہ مزید اٹریکشن، زیادہ اٹریکشن پیدا ہو رہا ہے۔ اب تو عورتیں برقعے کے نام پر بھی ایسا برقع پہننے لگی جو دور سے انسان کی نگاہ فوراً متوجہ ہو جائے۔ تو یہ تو برقع اور پردے کے تقاضے تو پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایسا بھی لباس نہیں جو تنگ ہو، بالکل تنگ لباس ہو یا پتلا لباس ہو یا ایسا لباس ہو جس سے خوبصورتی مزید ظاہر ہو جائے۔ اگر ایسا لباس کوئی پہنتی ہے تو حضور نے فرمایا دنیا میں تو بظاہر وہ پہننے والی لگ رہی ہے لیکن کل قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زیب و زینت خوبصورتی ہے اور زیورات ہیں، جو بھی خوبصورتی کی چیزیں ہیں یہ ظاہر نہ کریں باہر جب نکلیں تب، یہ گھر میں شوہر کے لیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور پھر آگے کن کن کے لیے خوبصورتی عورت ظاہر کر سکتی ہے اس کی پوری تفصیل ہے۔ آج معاملہ ہمارا بالکل الٹا ہو گیا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہو، بازاروں کی طرف نکلنا ہو، دوسرے لوگوں کے پاس جانا ہو تو عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہیں جو صرف شوہر کا حق تھا، اور جب شوہر کے پاس رہتی ہیں تو وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر چادر کو ڈال دیں، پردہ کر لیں۔ چادر کا حکم دیا ہے، پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، برقع بھی ہو سکتا ہے، کوئی پہلے عورتیں چادریں بھی پہنتی تھی اور آج بھی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو ہے چادریں لپیٹ لیتی ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حکم دیا ہے، یہ احکام، یہ اسلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ جس پر کوئی فرد آ جائے، وہ کوئی معاشرہ اور کوئی سماج آ جائے تو اس سماج اور معاشرے سے بے حیائی رخصت ہو جائے گی، شرم جو ہے، بے شرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حیا اور شرم اس معاشرے کے ہر فرد میں، ہر انسان میں اور پورے معاشرے اور سماج کے افراد میں آتی چلی جائے۔ جہاں کہیں بھی ان تعلیمات پر عمل کیا گیا ہے، ان ہدایات کو تسلیم کیا گیا ہے اور اسلام کے ان احکام کو عملی طور پر اختیار کیا گیا ہے تو پھر وہاں سے زناکاری اور بدکاری ختم ہوئی۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھی ہے۔ حجاب، یہ پردہ، یہ عورت کے
شرم کی حفاظت کرتا ہے، حیا کی حفاظت کرتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں حیا اور پردے کا حکم نہ ہو. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ان تمام مذاہب کی تعلیمات کو پیش کیا جا سکے. یہودی مذہب میں پردے کا حکم ہے، عیسائی مذہب میں پردے کا حکم ہے، اور جو لوگ یہاں مخالفت کر رہے ہیں ہمارے برادران وطن، وطنی بھائی، ان کے مذہب میں بھی پردے کا حکم ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو صرف اسلام فوبیا ہو گیا ہے کہ بس اسلام کے نام پر جو چیز ہے اس کی پہچان اور شناخت ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. رام اور سیتا کا ان کا واقعہ پڑھ لیں، ان کی پوری روایت پڑھ لیں، ان کی پورے جو وہ افسانہ ہے، جو کہانی ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں بھی ان کو پردہ نظر آئے گا. لیکن جہاں دل و دماغ پر اسلام چھا جائے، اسلام و فوبیا میں جو شخص، انسان یا جو معاشرہ اور سماج مبتلا ہو جائے، یا جس شخص کے یا جس معاشرے اور سماج کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم یہاں سے اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسلام کی شناخت اور پہچان کو کھرچ کر نکال دیں گے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایسی حرکتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام چھپنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اسلام پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے سکون اور راحت اور آرام اور اطمینان کو فراہم کرنے کے لیے آئی ہے. پوری اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر کسی کے دماغ میں اور خنس میں یہ بھر گیا ہے کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے اور ہم وشو گرو بن جائیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ خواب و خیال ہے، یہ خواب و خیال ہے. اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنی طاقتیں آئی، کتنی حکومتیں آئی، کتنے حکمراں آئے، کتنے دل و دماغ اس پر ہوئے صرف کہ ہم اب ختم کر دیں گے، اب نام نشاں مٹا، اب ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے اس روشن جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیں، لیکن اسلام کے بھیجنے والے اللہ کا اور خالق و مالک کا یہ فیصلہ ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ غالب آ کے رہے گا. کافر لوگ کتنا ناپسند کیوں نہ کر لیں، مشرک لوگ کتنا ناپسند کیوں نہ کر لیں، اسلام کو نہ چاہنے والے چاہے کچھ بھی کر لیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور اس لیے مکمل کر کے رہے گا کہ یہ صرف اس کے ماننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس کے ماننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کی ضرورت ہے، یہ پوری مانوتا کی ضرورت ہے. مستقبل میں، فیوچر میں اگر کوئی انسانیت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، انسانیت کی دکھتی ہوئی رگ کو ٹھیک کر سکتا ہے، انسانیت کی مشکلات کو دور کر سکتا اور حل کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نگاہ میں بس یہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کی نگاہ میں وہ قبول نہیں ہے. فلن یقبل منہ. اور یہ کوئی آج کا یا چند صدیوں پہلے کا نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، محمد الرسول اللہ تک جو مذہب رہا ہے وہ صرف اور صرف اسلام رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھی طریقے رہے ہیں وہ غلط رہے ہیں، اور آئندہ بھی اسلام رہے گا. تمام نبیوں کا مذہب اسلام تھا، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے. یہ اسے گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے 1400 سال پہلے محمد عربی لے کے آئے. آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک، محمد الرسول اللہ تک جو تمام نبیوں کا مشترکہ مذہب رہا ہے وہ صرف مذہب اسلام رہا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں. تو ایسا مذہب اس کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا وہ غالب آ کے رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یبلغ ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار. میرا یہ معاملہ، میرا یہ دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں.
جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کا منظر ہوتا ہے اور جہاں رات آتی ہے، ہر اس جگہ تک میرا یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْإِسْلَامِ، کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا مگر اللہ اس گھر میں، کچے پکے گھر میں اسلام کی روشنی داخل کر کے رہے گا۔ بِعِزِّ عَزِيزٍ و بِذِلِّ ذَلِيلٍ، عزت والا عزت کے ساتھ آئے گا، پہلے آ گیا تو عزت مل جائے گی، اور نہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر ذلت کے ساتھ گردنیں جھکاتے ہوئے بھی آنا پڑے گا۔ چاہے عزت کے ساتھ آئے چاہے ذلت کے ساتھ آئے، اسلام کو اللہ تعالیٰ اتنا اوپر لے جائے گا کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کو غالب کر کے رہے گا، کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ اٹھا، ہسٹری پڑھ لیجئے انسانیت کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اسلام کی یہ آخری شکل، کیونکہ پہلی شکل حضرت آدم سے آئی، آخری ایڈیشن ہے، مکمل ایڈیشن محمد الرسول اللہ اسلام کا لے کے آئے، تو عرب کے بدو تھے، اور آج بھی لوگ یہاں تانے دیتے ہیں بدوؤں کے ذریعے سے چلنے والا دین، بھوکے ننگے لوگوں کے ذریعے سے چلنے والا دین، لیکن یہ اللہ ہے جس سے کام لے لے، وہ کس سے کام لے لے اور کس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ بدوؤں کے ذریعے سے لے لیا، اونٹوں کے چرواہوں کے ذریعے سے لے لیا، بکریوں کے ریوڑوں کی نگہبانی کرنے والوں سے لے لیا۔ وہ بدو اٹھے ہیں اسلام کو لے کر، اور اس وقت دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، روم کی طاقت تھی اور ایران کی طاقت تھی۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، وہ چاہتی تھی کہ اس نئے اگنے والے پودے کو ابھی ختم کر دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، لیکن اللہ نے ان بدوؤں کے ذریعے سے ان دو سپر پاور طاقتوں کو ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ آج تک انہوں نے ابھرنے کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے بدوؤں سے کام لے لیا۔ 7 صدی ہجری تک، یعنی 7 سینچری تک کوئی سر اسلام کے آگے اور اسلامی حکمرانوں کے آگے نہیں اٹھ سکا، 7 صدیوں تک ان بدوؤں کے ذریعے سے جب اسلام پھیلا ہے۔ 7 صدیوں کے بعد پھر یہ آئے تاتاری، جیسے کہتے ہیں تاتاری، یہ چنگیز خان اور یہ وغیرہ، اور انہوں نے جب اسلامی ممالک پر اور مسلمانوں کی آبادیوں پر حملہ کیا ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، خون ریزیاں کی، اور ایسا لگا کہ اب اسلام گیا اور مسلمان ختم ہو گئے، اور جو طاقتیں اسلام دشمن تھی وہ بڑی خوش ہو رہی تھی اندر سے کہ اب اسلام کا نام مٹ گیا اور اسلام کا نام ختم ہو گیا، اب یہ مغل، یہ جو تاتاری ہیں یہ غالب آ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لینا چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اس وقت غلاموں کو بڑے خاندان والے پیچھے رہ گئے، غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جو مصر میں حکمرانی کر رہے تھے، وہ غلام لوگ ان کے سامنے ڈٹ گئے، عین جالوت میں ان کو شکست فاش دی، اور وہ جو خوش ہو رہے تھے اندر اندر سے کہ اسلام کا نام مٹ جائے گا، ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جن تاتاریوں کے سامنے چین نہیں ٹک سکا، جن تاتاریوں کے سامنے اس وقت کی بڑی طاقتیں نہیں ٹک سکی، انہی تاتاریوں کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کے مرد اسلام کے غلام بن گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا نا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بتوں کے پجاری وہ اس کعبے کی محافظ اور رکھوالی کرنے والے بن گئے۔ پھر یہی تو تاتاریوں کی نسل ہے جو ترک ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر 600 صدیوں تک، یہ جو ارطغرل دیکھتے ہیں نوجوان، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن نوجوان دیکھ رہے ہیں، یہ وہ عثمانی ہیں، تاتاری ہیں، یہ ترکی ہیں، 600 صدیوں تک جنہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ ایسا روب، ایسی حکمرانی کہ یورپ میں جب جاتا تھا وہاں کا عثمانی ترک خلیفہ، تو وہاں جو گھنٹے بجتے تھے چرچوں میں اور ان کی عبادت گاہوں میں، وہ بھی روب کی وجہ سے رک جایا کرتے تھے کہ عثمانی خلیفہ آیا۔ اب پھر یہ 150-200 سال ایسے گزر رہے ہیں جس میں نئے نئے لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اب اسلام ختم ہو جائے گا، بس اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب دنیا پر ہم چھا جانے والے ہیں، بس نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن یہ صرف خواب ہیں، یہ صرف خواب ہیں۔ اللہ انہی میں سے کسی کو کھڑا کر دے گا، اللہ انہی میں سے ان کو کھڑا کر دے گا۔ اس لیے کہ میں نے کہا اسلام صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، پوری مانوتا اور پورے سماج کی اور پوری انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ اللہ اس ضرورت کو ختم نہیں کرے گا۔ سید حسن بنا شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اب زمانے کی گردش، پہیے کی گردش گھماؤ، ہمارے موافق ہے، ہمارے مخالف نہیں ہے۔
بظاہر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اب ختم کر دیا جائے گا، وہاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، نہیں، اب زمانے کی گردش، زمانے کے پہیہ جو گھوم رہا ہے وہ ہمارے موافق گھوم رہا ہے، ہمارے مخالف نہیں گھوم رہا ہے۔ حالات تو آتے ہیں، اللہ کس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے؟ ایک بچی کو کھڑا کر دیا اور نعرہ تکبیر ایسے بلند کیا کہ پوری دنیا ہل گئی۔ ایک بچی سے نازک، جسے کہتے ہیں نازک، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ایمانی جذبات کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ پوری قوم کو کھڑا کر سکتا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو زیر کر دے اور ختم کر دے اور تمہیں دنیا میں جانشین بنا دے اور قائم مقام بنا دے، اس دنیا کی حکومت کی باغ ڈور تمہارے حوالے کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالات تو زندہ قوموں پہ آتے ہیں، مردہ پہ نہیں آتے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ غم کی وراثت جاگیر میں ملی ہے مجھے، غم کی وراثت جاگیر میں ملی ہے مجھے، اپنی جاگیر میں، اپنی وراثت میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح میں۔ یہ حالات تو آتے رہے ہیں، زندہ قوموں پر آ رہے ہیں، زندہ مذہبوں پر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایسے ہی حالات میں پنپا ہے، جتنے مخالف حالات آئے ہیں اسلام اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ابھرا ہے۔ آپ 10 سال 20 سال پہلے دیکھ لیجئے، ہماری ایک مسجد شہید کر دی گئی، ہزاروں مسجدیں آباد ہو گئی۔ پہلے بڑے بڑے دکھتے تھے کھانسی کرتے ہوئے مسجدوں میں، آج نوجوان دکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں۔ جتنے مخالف حالات بنائے گئے اسلام ابھر کے سامنے آیا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے طور پر اسلام کو اپنی اس 6 فٹ کی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں کوشش کریں۔ ایک بچی یہ پیغام دے گئی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو باحیا بنائیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے یہ جاہل ہیں، عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اب اس کو کون بند کر رہا ہے؟ وہ بچی، جو بچی اپنی اسکوٹی کے ساتھ آئی ہے، درندوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کیمپس میں داخل ہوئی ہے، اپنی جگہ پر گاڑی کھڑی کی ہے اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہے۔ یہ مسلمان بچی ہے، یہ پردے کے ساتھ اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تم تو کہتے ہو پردہ ترقی سے روکتا ہے، پردہ ترقی سے روکا اس بچی کو؟ یہ تو تم روک رہے ہو جو ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہو، یہ اپنی عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بھی آج اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر پڑھا لکھا انسان یہ سمجھ گیا ہے کہ مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اسلام کی۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں جو اس بچی نے ایک خاموش پیغام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی اسکارف پہنائیں، جو بھی شرم و حیا والا لباس ہے وہ پہنائیں۔ اسکول کی تعلیم دیں، ضرور دیں، کالج کی تعلیم دیں، لیکن وہ تعلیم ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے پردے، ہماری شرم و حیا کو کہیں ختم نہ کرے۔ اس تمام تعلیمات کے ساتھ بہترین سے بہترین تعلیمات دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔